الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز دوستوں و ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی چھوٹی سی آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر اللہ پاک نے تقوی کا حکم فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کرو، بالفاظ دیگر آسان طریقے سے اس کو یہ سمجھا جائے کہ اللہ سے دوستی کر لو، اللہ پاک سے دوستی کر لو۔ حکم دے رہے ہیں اللہ کہ مجھ سے دوستی کرو، کیونکہ اللہ کے ساتھ دوستی میں ہی کامیابی ہے، اور اللہ پاک سے اگر دوستی نہ ہوئی تو دنیا میں بھی خواری ہے اور آخرت میں بھی خواری ہے۔ حکم دے دیا تقوی اختیار کرو، دوستی کر لو، اور دوستی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ دوست جس بات کا حکم کرے آدمی وہ عمل فوراً کر لے۔ سچی دوستی کا تقاضا یہی ہے نا کہ جب دوست کوئی بات کہتا ہے تو آدمی فوراً اس پر عمل کر لیتا ہے، کیونکہ میرے دوست نے کہی، یہ بات میرے دوست نے کہی ہے، تو فوراً اس پر عمل شروع کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ پاک سے دوستی ہو جائے اور اللہ پاک اس بات کا حکم کریں کہ یہ کام کر لو تو اس میں کتنی زیادہ توجہ ہونی چاہیے۔ جو ہے اسپیکر لگائیں ان کے پیچھے سے تار نکال دیں۔ پوری کائنات اللہ نے بنائی ہے، پورا نظام اس کا اللہ چلا رہے ہیں، اور وہی ہمارے دوست بن جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا آدمی کو چاہیے۔ اور اللہ سے دوستی کا تقاضا یہ ہوگا کہ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کو ہم بجا لائیں، اس پر ہم عمل کریں۔ اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا نماز پڑھو، نماز پڑھنی ہے،
اب جس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے اس کو نماز میں مزہ آئے گا، کیوں؟ اللہ دوست بن چکے ہیں اور اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو۔ اب جب بھی نماز پڑھے گا تو اس کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے۔ اور جب تک نماز نہیں پڑھے گا اس کو مزہ ہی نہیں آئے گا، اس کو کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں ان کا اگر آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں تو وہ زیادہ سے زیادہ نوافل کے پابند ملیں گے آپ کو۔ نوافل بہت زیادہ پڑھنے والے ہوں گے۔ کیا وجہ ہے؟ پوری رات نفلیں پڑھے جا رہے ہیں، فرض تو اپنی جگہ پہ ادا ہو ہی رہے ہیں، نمازیں تو پابندی سے پڑھی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پوری رات تہجد کی نماز میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے، اب نماز میں مزہ آنے لگا ہے، اب نماز کے بغیر سکون ہی نہیں ملتا۔ اسی طرح بہت سارے اکابر علماء کرام اللہ والے ایسے گزرے ہیں جو ایک دن میں کئی پارے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آج لوگوں کا حال دیکھو، تلاوت بھول گئے۔ اب تو اللہ ماشاءاللہ کوئی آدمی ہو کہ قرآن کھول کے تلاوت کرنے والا ملے گا، ورنہ اب تو تلاوت کا وہ رواج ہی ختم ہو گیا، کہ دنیا کے خفوں میں اتنے پھنس گئے ہیں کہ اب قرآن کھولنے کی فرصت نہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر قرآن بڑے اچھے غلاف کے اندر اس کو لپیٹ کر اچھی جگہ پر اوپر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کو کھولنے کی اور پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ کیوں؟ وقت ہی نہیں ہے۔ جب دنیا کے خفوں میں اپنے آپ کو اتنا پھنساؤ گے تو پھر کہاں وقت ملے گا؟ جو اللہ کی فرما برداری میں آ جائے، اللہ کی اطاعت پہ آ جائے، اس کو پھر دنیاوی خفوں میں پھنسنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہ اس کو نہیں پھنسائیں گے، اللہ اس کے لیے سارے معاملات کو آسان فرما دیں گے، اس کے سارے مسئلے خود بخود حل ہوتے جائیں گے، اس کو ادھر ادھر پھنسنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج لوگوں نے یہ راز نہیں سمجھا، یہ جو قیمتی راز ہے وہ راز نہیں سمجھ رہے، اور یہ سمجھ رہے جب تک ہم اپنے آپ کو دنیا کے خفوں میں تھکائیں گے نہیں تو ہماری دنیا کیسے بنے گی، ہمیں کیسے راحت ملے گی، ہم کیسے سکون والی زندگی گزار سکتے ہیں اگر ہم بھاگ دوڑ نہیں کریں گے۔ یہ ان کو غلط فہمی ہو چکی ہے کہ اگر اس طرح نہ کیا تو پھر کیسے زندگی گزرے گی۔ اگر اللہ کی فرما برداری پر آ جائیں، 100% اللہ کی اطاعت پر آ جائیں تو اللہ پاک، کیونکہ نظام اللہ چلا رہے ہیں، یہ دنیا کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ اس کا پورا نظام کون چلا رہے ہیں؟ اللہ۔ اور اسی اللہ کو اگر ہم راضی کرنے کی فکر میں لگ جائیں اور اللہ کی اطاعت پر آ جائیں تو اللہ سارے دنیا کے معاملات ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی رسول آ گئے اور اپنے چھوٹے بھائی کی شکایت لے کر آ گئے کہ اللہ کے نبی، ہم 2 بھائی ہیں، ایک میرا چھوٹا بھائی ہے اور میں بڑا بھائی ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی ہر وقت آپ کی صحبت میں بیٹھا رہتا ہے، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، آپ کے حلقے میں بیٹھا رہتا ہے، آپ سے دین سیکھتا رہتا ہے، آپ کی باتیں سنتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن ہر وقت آپ کے پاس ہی ہوتا ہے، اور میں سارا دن مزدوری کرتا ہوں، اور جب میں مزدوری کر آتا ہوں تو جو منافع ہوتا ہے وہ گھر میں لا کر رکھتا ہوں، پھر اس میں سے راشن خریدتے ہیں، کھانا پکتا ہے، یہ بھی گھر آ کر کھانا کھاتا ہے، میں بھی کھاتا ہوں۔ اگر آپ اس کو یہ حکم فرما دیں کہ یہ بھی تھوڑی محنت مزدوری کر لے تو میرا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا، یہ بھی تھوڑی محنت مزدوری کر لیں، کچھ یہ کما لے کچھ میں کما لوں گا تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ہوتا ہے نا بھائی، گھر کا اگر ایک فرد کمانے والا ہو باقی سارے کھانے والے ہوں تو کمانے والے پر ذرا لوڈ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں بھی بیٹھ گیا تو پھر باقیوں کا کیا ہوگا۔ لیکن اگر سب بھائی کام کریں تو تھوڑا لا کر گھر میں جمع کریں گے، سب کے لیے جو ہے آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ بعد میں نصیحتیں فرمائی ہوں گی، لیکن ایک بات جو شروع میں ارشاد فرما دی وہ بڑی قیمتی ہے، اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے وہ اسی کی برکت سے، یہ جو بیٹھ کر یہاں دین سیکھ رہا ہے اور قال اللہ اور قال رسول کو سیکھ رہا ہے،
اور ہر وقت یہاں مسجد میں بیٹھ کر اور دین سیکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ یہ راز ہے میرے پیاروں، جو اللہ کی اطاعت پر آ جائے، اللہ کے دین کو سیکھے، اور پھر اسی طرح اس کا ارادہ ہو دین سیکھ کر میں سکھاؤں اور عمل بھی کروں، تو پھر اللہ پاک اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اس کو بہت ساری آسانیاں کر دی جاتی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، میرا موضوع ابھی شروع ہونے والا ہے، میں کچھ تقوی کے انعامات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو دنیا میں تقوی کے کون کون سے فوائد عطا فرماتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال سمجھو، پورے پاکستان میں کتنے مدارس ہیں؟ اگر حساب لگاؤ گے تو حساب بھی نہیں لگا پاؤ گے۔ پورے پاکستان میں اتنے زیادہ مدارس ہیں، صرف کوٹری میں بھی حساب لگاؤ نا، جتنے بیٹھے ہو سارے کوٹری والے ہو، لیکن آپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا کوٹری میں مدارس کتنے ہیں۔ وہ کبھی کبھار وہ پولیس والے آ جاتے ہیں نا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، تو ان کے پاس اتنی بڑی لسٹیں ہوتی ہیں، تو میں بھی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہوں، اتنے مدارس ہیں کیا کوٹری میں؟ نام لکھے ہوئے ہیں، مسجدوں کے نام، مدارس کے نام، پتہ نہیں 5 6 7 8 تو اس کے ورک ہوتے ہیں، اتنے سارے، سب میں نام لکھے ہوتے ہیں مسجدوں کے، کون سی مسجد کہاں ہے، کون سا مدرسہ کہاں ہے، پھر اس کی وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مدرسہ رجسٹر ہے، مسجد رجسٹرڈ ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کی تحقیق کروانے آتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ فائلیں ہوتی ہیں ان کے پاس، تو میں بھی حیران ہو جاتا ہوں، اتنے سارے مدارس تو کوٹری میں ہیں، پورے پاکستان میں کتنے مدارس ہوں گے؟ اور ایک ایک مدرسے کے اندر، چلو کوٹری کے اندر بہت بڑا مدرسہ کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں، کراچی کے اندر تو بہت بڑے بڑے مدارس ہیں، اور دوسری جگہوں پر پشاور سائڈ چلے جاؤ، پنجاب میں چلے جاؤ، بہت بڑے بڑے مدارس ہیں، ہمارے حیدرآباد میں بھی مدرسے ہیں، بہت بڑے بڑے مدرسے ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں طلباء ہیں ایک ایک مدرسے میں، ہے کہ نہیں؟ ایک ایک مدرسے میں۔ میں جس مدرسے سے پڑھ کے ہوں، عالم بن کے ہوں، جامعہ اشرف المدارس، 2500 طالب علم، 2500، ابھی کا پتہ نہیں، کیونکہ میں 2010 میں فارغ ہوا ہوں، ابھی 2023 ہے، 13 سال پہلے میں فارغ ہوا ہوں، اس وقت 2500 تعداد تھی، اور طالبات کی تعداد الگ ہے۔ یہ جس مدرسے میں مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں 350 طالب علم ہیں، یہاں 350، اتنی چھوٹا سا یہ مرکز ہے ہمارا، اوپر بنات کا مدرسہ، نیچے لڑکوں کا مدرسہ ہے، یہاں 350، اور ہماری جو شاخ جامعہ عربیہ منبع العلوم، وہاں 170 طالبات ہیں۔ باقی جو گھر گھر میں ہمارے 6 مدارس اور ہیں، کہیں 30 ہیں، کہیں 35، کہیں 36، اس طرح طالبات ہیں۔ بڑے بڑے مدارس میں ہزاروں کے طالب علم ہیں اور طالبات ہیں، جن کو 3 ٹائم کھانا دیا جاتا ہے، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا۔ مجھے بتاؤ، کیا حکومت پیسے دیتی ہے؟ حکومت راشن ڈلواتی ہے کیا؟ کہاں سے آتا ہے؟ یہ تقویٰ کی بدولت، قال اللہ اور قال رسول کی بدولت، کہ وہ لگے ہوئے ہیں قال اللہ اور قال رسول میں، دین سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کھانے کی ٹینشن اللہ نے ختم کر دی ہے، کھانے کی ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، رات کو 12 ساڑھے 12 مطالعہ کر کے سو رہے ہیں، صبح اٹھے فجر میں، فجر کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد بیل بجتی ہے، بھائی آ جاؤ بھائی ناشتہ تیار ہے، چلو بھائی نیچے مطعم میں، 2500 طالب علم نیچے مطعم میں جا رہے ہیں، ناشتہ تیار ہے بھائی، چائے پراٹھا جو بھی ہے سب دیا جا رہا ہے۔ پھر دوپہر کو پڑھائی وڑھائی کر کے فارغ ہوئے، پھر بیل بجی، چلو آ جاؤ دن کا کھانا، پھر دسترخوان میں 2500 طالب علم، پھر رات کو پھر اسی طرح 2500 طالب علم۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ ایک اللہ، ایک اللہ۔ یہ چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، اگر تقوی اختیار کرو گے، اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ گے، دینداری پر آ جاؤ گے، اللہ بغیر مشقت کے کھلائے گا، بغیر مشقت کے اللہ ساری ضروریات کو پورا کرے گا۔ یہ تو میں نے چھوٹی سی مثال دے دیا، اب اس کی اگر مثالیں واقعات پر بتاؤں تو پھر وقت بہت زیادہ درکار ہے، لیکن ہم یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر دکان کھولوں گا نہیں تو کھاؤں گا کیسے، اور اگر میں صبح کو ڈیوٹی پر نہیں جاؤں گا تو پھر کھاؤں گا کیسے۔ ہم نے اپنی ساری توجہ دکان پر، ہوٹل پر، اپنے دفتر پر رکھی ہوئی ہے کہ یہیں سے مجھے رزق دیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہماری دکان کے محتاج نہیں ہے، اللہ ہمیں رزق دینے میں ہماری نوکریوں کے محتاج نہیں ہے، کاروبار کے محتاج نہیں ہے، ہوٹلوں کے محتاج نہیں ہے، کسی چیز کے محتاج نہیں۔ اللہ چاہیں تو بغیر کسی مشقت کے آپ کو بیٹھ کر بھی کھلا سکتے ہیں،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہی آیت پڑھی نا میں نے کہ آپ تقوی اختیار کریں، اللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا۔ میں اپنی بات تو نہیں کر رہا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، میں تمہارے لیے راستے کھول دوں گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی ایسی جگہوں سے رزق دوں گا تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ خود فرما رہے قرآن میں۔ اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کے حکم پر بھی بھروسہ نہیں ہے کیا؟ ہم پھر بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے اوامر کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا یہ غلط کام نہ کرو، بد نظری نہ کرو، بے حیائی کے کام نہ کرو، چغل خور نہ بنو، غیبت نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ، کسی کے اوپر الزام نہ لگاؤ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سدھرتے نہیں ہیں۔ اب جب سدھریں گے نہیں تو ہمارے لیے راستے کھلیں گے نہیں، راستے بند ہو جائیں گے۔ بھائی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو راستہ کا کھلنا یا بند ہونا۔ اللہ کی اطاعت پہ راستوں کا کھلنا اس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اللہ کی نافرمانی پر دروازوں کا بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا ہے کہ جس کے لیے چاہے اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب اللہ کھول دے گا تو پھر کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے چاہے اللہ رحمت کے دروازے بند کر دے، اور اللہ کے بند کرنے کے بعد پھر کوئی کھول بھی نہیں سکتا۔ یہ بندش کا تعلق جو ہے یہ اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ بندش بھی اللہ ہی لگاتا ہے اور بندش کھولتا بھی اللہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا ذہن ایسا بنا دیا گیا کہ جب راستے بند ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی اصلاح کی طرف نہیں آتے، ہم اس طرف بالکل بھی اپنا ذہن نہیں لڑاتے کہ یہ بندش لگی کیوں ہے اور کس نے لگائی، یہ میرے رزق کے اندر پریشانی کیوں آئی ہے، یہ میرے صحت کے اوپر بندشیں کیوں آئی ہیں، یہ میرے مسائل کے اوپر بندشیں کیوں آئی ہیں، یہ میرے کام بنتے بنتے بگڑ کیوں رہے ہیں۔ تو ہم اپنی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوتے کہ یہ سارے کام اللہ کی طرف سے ہو رہے ہیں، اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے دروازے کھلتے بھی نہیں ہیں، اور ہم یہ دروازے کھلوانے کے لیے ادھر ادھر کے اونٹ پٹانگ قسم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ دروازے ذرا کھلوا دیجئے، ہمارے دروازے تو کھول دیجئے، رزق کا دروازہ تو کھول دیجئے، اولاد کا دروازہ کھول دیجئے، ہماری ذرا بگڑیاں تو بنوا دیجئے۔ ارے جو خود اپنا کام نہیں کر سکتا تمہارا کیا کام کرے گا؟ اس کے ہی اگر کسی بندے کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہوتا تو پھر وہ خود ہی اپنے لیے بہت زیادہ مال اکٹھا کر کے بادشاہ بن کر بیٹھتا، اس کو کیا ضرورت ہے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کی اور یہ کام کرنے کی؟ سوچا تو کرو کم سے کم۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب اللہ سے ہوتا ہے، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اور اس اللہ کو ہم راضی کرنے کی فکر میں لگتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ ناراض ہے، میرے اوپر جو تکلیف آئی ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے، میں اللہ کو راضی کروں تو صحیح، اللہ کا وعدہ ہے تو مجھے راضی کرو، میں تمہارے راستے کھول دوں گا۔ ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہی نہیں آتا، اس کی وجہ پھر یہ بنتی ہے کہ ساری عمر پریشانیوں میں ہی خوفوں میں گزر جاتی ہے۔ لہٰذا ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کی اطاعت والی زندگی پہ آ جائیں، اللہ کی فرما برداری والی زندگی میں آ جائیں، اسی کے اندر 100% کامیابی ہے۔ ارے میرے پیارو، جس کو اللہ خود مل جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ اس کو اور کیا چاہیے؟ دنیا کا بھی دستور ہے نا، مطلب کی دنیا ہے، مطلب کی دنیا۔ جب کس سے کام پڑتا ہے تو ہم اس کی چاپلوسیاں شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات لگ رہی ہوگی دل پر۔ جب کسی سے کام پڑتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ذرا اس کی خوشامدیں شروع کر دیتے ہیں، آگے پیچھے دوڑنا شروع کرتے ہیں، اس کو پتہ ہے کہ اس کی ایک سگنیچر سے میرا کام ہو جائے گا، یہ اگر نوٹ دے دے گا تو اس کے نوٹوں سے میرا یہ کام ہو جائے گا، یہ اگر کہیں سفارش کر دے گا تو میرا یہ کام بن جائے گا۔ پھر ہم چاپلوسیاں شروع کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، کہیں سے کام بن جائے، یہ کام بن جائے، یہ میرا متعلقین میں سے بن جائے تو میرا کام ہو جائے۔ اور جبکہ سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو مخلوقات کے ساتھ تعلق ہے، مخلوقات کے ساتھ تعلق بناتے ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑے گی
تو میں فلاں عہدے والے کو استعمال کر سکتا ہوں، فلاں بندہ ہے اس کے تعلقات بڑے اچھے ہیں، بڑے بڑے اداروں میں اس کی دعا سلام ہے، تو میں اس کو کہہ دوں گا یہ میرا کام کر دے گا، جبکہ یہ سب مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے۔ اللہ خالق ہے، جس کو خالق خود مل جائے اس کو پھر مخلوقات کے آگے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جس کو خالق خود مل جائے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا، سنا چکا ہوں یہ واقعہ، جو پرانے ساتھی ہیں انہوں نے سنا ہوا ہے، جو نئے ساتھی ہیں وہ بھی ذرا سماعت فرما لیں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ کل میں اپنا دربار کھولوں گا، اور جیسے ہی میرا دربار کھلے گا جو جو آئے گا اور جو جو مانگے گا اس کو میں سب عطا کر دوں گا۔ اب وہ وقت کا بادشاہ بھی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اعلان کر دیا مجھے یہ کام کرنا بھی ہے، اگر نہیں کروں گا تو اس میں ذلت ہے اور خواری ہے، اور لوگوں کا بادشاہ پر بڑا اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے کہ بادشاہ نے جب یہ کہا ہے تو ضرور یہ خواہش ہماری پوری کرے گا۔ اگر ایسا اعلان ہو اور سب کو پتہ بھی ہو کہ بادشاہ بہت مخلص آدمی ہے، 2 نمبری نہیں کرے گا، تو میرا خیال ہے رات کو کسی کو نیند بھی نہیں آئے گی، رات کو نیند بھی نہیں آئے گی، ہوگا بھائی کل میری ساری حاجت پوری ہو جانے والی ہے۔ اور نادر جیسے بندے نے اگر یہ سن لیا کہ کل میں بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے کہ سب کچھ مل جائے گا، تو میرے خیال میں یہ نادر سب سے پہلے وہاں پہنچے گا دربار میں۔ ایسا ہی ہے نا؟ آپ سوچ رہے ہوں کہ نادر کون ہے؟ ادھر بیٹھا ہوا، یہ دیکھو، یہ تو سب سے پہلے وہاں پہنچے گا۔ تو بہرحال اب سارے ساتھی جو ہے وہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے رات گزاری۔ صبح جیسے ہی دربار ابھی کھلا بھی نہیں تھا تو وہاں لوگوں کا ایک بہت بڑا رش جمع ہے۔ پھر جو وقت طے ہوا تھا اس وقت پر بادشاہ کا دربار کھلا۔ اب سب بادشاہ نے اعلان کیا، ہاں بھائی تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کیا چاہیے؟ کسی نے کہا گاڑی چاہیے، کسی نے بنگلہ، کسی نے فلاں 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 فلاں، سب کو دیتے گئے، سب کو دیتے گئے، سب کو ملتا گیا۔ آخر میں ایک بندہ بچ گیا، صوفی آدمی تھا، اس سے پوچھا گیا ہاں بھائی تمہیں کیا چاہیے؟ وہ آگے بڑھا، اس نے جا کے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ مجھے بادشاہ چاہیے۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا، کتنا ذہین آدمی ہے، کتنا فتین آدمی ہے، کیسے بادشاہ پر ہی ہاتھ رکھ لیا، کیونکہ جس کو بادشاہ مل گیا اس کو تو سب ہی مل گیا، جس کو بادشاہ مل گیا اس کو تو سب کچھ ہی مل گیا۔ تو جس کو اللہ خود مل جائیں پھر مجھے بتاؤ اس کو اب کیا ضرورت ہے، کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی؟ جس کو اللہ خود مل جائیں، اللہ خود مل گئے، اب جب بھی اس کو ضرورت ہوگی، اللہ تو مالک ہیں، اللہ بادشاہ ہیں، اللہ خالق ہیں، اس کو سب کچھ ویسے ہی ملتا جائے گا، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی محنت کے، سب کچھ اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو اللہ والے بن جاتے ہیں ان کو دیکھو، لوگوں کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہو رہے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ جو اللہ والے بن جاتے ہیں، اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، ان کے اندر ایسی مٹھاس آ جاتی ہے اور ایسا اثر آ جاتا ہے کہ لوگ دور دراز سے کھچ کھچ کر ان کے قدموں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں، ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ کسی اللہ والے کی سادگی کو دیکھ کر کبھی دھوکے میں نہ پڑنا، کبھی دھوکے میں نہ آنا، یار اس کے پیروں میں چپل تو بڑی سادی ہے، کپڑے تو بہت سادے پہنے ہوئے ہیں، اور گھر بھی اس کا بڑا سادہ ہے، کسی مسجد میں امامت کرتا ہے، تنخواہ تو اس کی 30,000 روپے ہے، پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو بالکل سادہ ہے، ہوا تو کچھ بھی نہیں۔ میرے پیارو، سادگی کو اپنائے ہوئے ہے، یہ سادگی کو اپنائے ہوئے ہے، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کا حکم فرمایا، ساری زندگی سادے بن کر ہی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ ایسے کپڑے بھی پہنے جس پہ پیوند لگے ہوئے تھے، پیوند سمجھتے ہو؟ جہاں سے پھٹ جائے پھر دوسرا کپڑا رکھ کر اوپر سے سلائی کر دی جائے، اس کو پیوند کہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں، سادگی کو اپنائے ہوئے ہیں، ورنہ ان کو اگر دنیا کی طلب ہو نا، ایک ہی دعا کرنے، اللہ دونیں عطا فرما دے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
یہ بات رکھی گئی، جبریل امین آئے اور فرمایا کہ اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ اگر ارشاد فرما دیں تو احد پہاڑ کو میں آپ کے لیے سونے کا کر دوں، اور جہاں آپ جائیں گے یہ پہاڑ سونے کے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے، آپ خالی حکم فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، اپنی کیا خواہش ظاہر کی کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں اور دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ اللہ سے دعا مانگوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے۔ تو آج اگر کوئی بزرگ اللہ والا آپ کو سادہ نظر آئے نا تو اس کی سادگی پر دھوکہ مت کھانا، یہ خود سادہ آدمی ہمیں کیا پہنچائے گا، ہمیں کس منزل پہ پہنچائے گا۔ ارے سادگی کے اندر جو مزہ ہے وہ لینڈ کروزر اور مرسیڈیز میں بیٹھنے میں مزہ نہیں ہے، وہ ایئر کنڈیشن میں سونے میں مزہ نہیں، جو مزہ زمین پر مصلی بچھا کے سونے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی مزہ ہے۔ رات کو ہمارے ہاں عبید الرحمن صاحب، مولانا عبید الرحمن صاحب تشریف لائے تھے، اور مولانا مفتی سعید الرحمن صاحب، رئیس الرحمن صاحب۔ تو مولانا عبید الرحمن صاحب نے ایک بیان کیا، اس میں بڑی اچھی بات انہوں نے ارشاد فرمائی۔ اس کی بیان تو انہوں نے سندھی میں کر لیا، اور ہمارے ہاں سندھی سمجھنے والے ذرا کم ہیں، زیادہ تر جو ہے وہ اردو سمجھتے ہیں۔ بہرحال سندھی میں انہوں نے یہ بیان کیا، لیکن انہوں نے بات بڑی قیمتی فرمائی۔ لوگوں کی بھی دو قسمیں ہیں، میں ان کے مفہوم کو سمجھانے کی کر رہا ہوں۔ اگر رات کو کسی نے سندھی میں سنا ہے تو میں اس کو ذرا اردو میں کر کے آپ کو سمجھا دوں۔ مختصر بیان کیا 15-20 منٹ کا، لیکن بہت جامع بات کر گئے ہیں کہ لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک دعویٰ کرنے والے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن یہ محبت یک طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ، کہ محبت کے دعوے دار تو ہیں، طریقہ اپنا اپنا اختیار کیا ہوتا ہے، عمل کرتے ہیں لیکن طریقہ اپنا ہوتا ہے۔ تو یہ دعویٰ کرنے والے ہوں گے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن طریقہ ان کا اپنا ہوتا ہے، عمل کرتے ہیں لیکن طریقہ اپنا ہوتا ہے۔ یہ یک طرفہ محبت ہو گئی، یہ یک طرفہ محبت ہے۔ اور لوگوں کی ایک قسم یہ ہے کہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، کہ دعویٰ کرتے ہیں ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور عمل بھی کرتے ہیں، اور عمل بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ کا حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو ان کی محبت دو طرفہ ہوتی ہے، دو طرفہ۔ یہاں سے یہ محبت بھی کر رہے ہیں، وہاں سے اللہ بھی محبت فرما رہے ہیں، یہاں سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرما رہے ہیں، بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرما رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ یک طرفہ محبت اچھی یا دو طرفہ محبت اچھی؟ ہر آدمی اس کو یہی کہے گا دو طرفہ محبت اچھی ہے، کہ یہاں سے میں اللہ سے بھی محبت کروں، بدلے میں اللہ بھی مجھ سے محبت فرمائے، میں یہاں حضور سے بھی عشق کروں، بدلے میں حضور بھی مجھ سے محبت فرمائے۔ یہ ہے دو طرفہ، یہ دو طرفہ ہے۔ اور یک طرفہ یہ کہ اپنی طرف سے اپنے بول میاں مٹھو منڈے جا رہا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، یہ دعویٰ کر رہا ہے لیکن عمل اس کا اپنا ہے۔ تو یہ یک طرفہ محبت ہے، یہاں سے محبت کے دعوے تو ہیں لیکن وہاں سے محبت نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ عمل اپنا ہے، طریقہ اپنا ہے۔ جس کا طریقہ اپنا ہوتا ہے نا، اس کو پھر اللہ کی محبت نہیں نصیب ہوتی۔ قرآن کریم میں اللہ نے خود فرما دیا ہے، یہ آیت بھی پڑھ کر سنائی تھی مولوی صاحب نے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ پیمانہ بتا دیا گیا ہے، اور وہ پیمانہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے فرما دیجئے کہ یہ اگر اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہیں، فَاتَّبِعُونِي، تو یہ آپ کی اتباع کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع کریں۔ بدلہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ ان کو اپنا محبوب بنا دے گا، اللہ ان کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ نشانی مل گئی، یہ ایک علاج مل گیا۔ اگر دو طرفہ محبت چاہتے ہو تو اس میں حضور کی اتباع ضروری ہے، اپنے طریقے چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اسی طریقے پر عمل کرو، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اللہ تمہیں مل جائیں گے، اور جس کو اللہ مل گئے اس کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے۔
آج جو ہمارے کام بگڑ رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں سے محبت کے دعوے تو ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن وہاں سے محبت ہو نہیں رہی ہے، وہاں سے محبت مل نہیں رہی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ طریقے اپنے ہیں۔ جب طریقے اپنے ہیں تو اللہ کی طرف سے محبت کا وعدہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا صحیح طریقے سے اس بات پر عمل شروع ہو جائے۔ پھر دیکھو جس طرح صحابہ کے زمانے مبارک میں فتوحات کے دروازے کھل گئے، اسی طرح آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی وہی اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اگر ہم نے عمل شروع کر دیا، اللہ ہمارے لیے بھی فتوحات کے دروازے کھول دیں گے۔ آج مسلمان پستی کا شکار ہے، دن بہ دن پیچھے چلا جا رہا ہے، پریشان ہے، خاص طور پر ہمارا یہ ملک پاکستان، یہ تو یہاں کے لوگ پریشان دن بہ دن پریشان، اور پھر حکومت والوں کو گالیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے چلے جاتے ہیں۔ آج کل مشغلہ بھی یہی مل گیا نا، حکومت نے یہ ظلم کیا، فلاں نے یہ ظلم کیا، یہ کیا وہ کیا۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو، حکومت والوں نے تو کام کیا سو کیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اپنے آپ کو سدھارا یا نہیں سدھارا؟ ہم نے گناہ چھوڑے یا نہ چھوڑے؟ ہم گناہ چھوڑتے نہیں، شراب لوگ چھوڑتے نہیں، غیبت کرنا چھوڑتے نہیں، بہتان لگانا چھوڑتے نہیں، چگلیاں لگانا چھوڑتے نہیں، بد نظری چھوڑتے نہیں، زنا کرنا چھوڑتے نہیں، اور پڑوسیوں کو تکلیفیں پہنچانا چھوڑتے نہیں۔ جتنے بھی گناہ ہیں وہ گناہ چھوڑتے نہیں۔ الزام سارا حکومت والوں پر۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، سارا نظام اللہ چلاتے ہیں۔ آج ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے تو جیسے اعمال بھیجو گے نا ویسے ہی فیصلے ہونے اوپر سے۔ یہ ظالم حکمران کیا خود ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں کیا؟ ان کی کیا مجال کہ یہ ہمارے اوپر مسلط ہوں؟ یہ مسلط کیے جا رہے ہیں، اور کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ کیوں؟ اللہ ناراض ہے، اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ غلط کام، گناہ کے کام چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے ابھی کر لوں، ابھی تھوڑا سا کر لوں، مزے لے لوں، پھر بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی جلدی کیا ہے؟ پھر جلدی فیصلے پھر وہاں سے بھی نہیں ہونے، پھر کرتے رہو گناہ، پھر ویسے ہی بڑے بڑے خطرناک قسم کے فیصلے ہوں گے اوپر سے۔ اور جیسے آج یہ حالات ہیں، اس سے بھی بدتر حالات ہونے والے ہیں اگر توبہ نہ کی تو۔ آپ سوچ رہے ہو کہ میرے ایک اکیلے کی توبہ سے کیا ہوگا؟ یہ بھی خیال آ رہا ہوگا، ابھی شیطان بیٹھ کر یہ بھی خیال ڈال رہا ہوگا ذہن میں کہ میرے ایک کے توبہ کرنے سے کیا ہوگا؟ بھائی ہم اتنے سارے ہیں، اگر ہم سب اپنی اپنی فکر شروع کر دیں کہ ہم سب توبہ شروع کر دیں، ہم دوسروں کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہیں؟ دوسروں کی طرف توجہ کیوں ہیں کہ یہاں تو کروڑوں کی آبادی ہے، میں ایک اگر توبہ کر لوں گا تو کیا اثر ہوگا؟ اس کا کیا فائدہ پہنچے گا؟ آپ ایک توبہ کرنے والا ہوگا تو انشاءاللہ اس کا اثر دور تک پھیلتا ہے۔ بھائی جیسے ایک بے نمازی ہو، بے نمازی کے بارے میں کیا فرمایا کہ جو بے نمازی ہوتا ہے اس کی نحوست اتنی زیادہ ہوتی ہے، 40 گھر دائیں، 40 بائیں، 40 پیچھے، 40 آگے، کتنے گھروں میں ایک بے نمازی کی نحوست جا رہی ہے۔ جب بے نمازی کی نحوست اتنی پھیل رہی ہے تو جو اللہ والا بن گیا، اپنے آپ کو بنا دیا، اللہ کی اطاعت پر لے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لے آیا، پھر اس کی روحانیت، اس کی نورانیت پھر کتنی پھیلے گی، اور کہاں تک لوگوں پر اثر جائے گا؟ جہاں ایک اللہ والا ہوتا ہے پھر آس پاس بہت دور دراز تک اس کا اثر پھیلتا ہے۔ جس طرح ایک بے نمازی کی نحوست اتنے گھروں میں جا رہی ہے، بالکل اسی طرح ایک اللہ والے کی روحانیت، نورانیت بھی پھیلتی ہے، اور بہت سارے لوگ فیضیاب ہوتے ہیں۔ ہم اللہ والے بنے تو صحیح، اللہ کو راضی کریں تو صحیح، اللہ کے حکموں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر پورا کرنے کی کوشش کریں تو صحیح۔ میں اگر ایک بن گیا تو انشاءاللہ میرا اثر دور دراز تک پھیلے گا۔ ہم سب ارادہ کر لیں آج اسی مجلس میں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں۔ جس گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، آپ یاد رکھ لینا، کسی بھی گناہ کے اندر کوئی لذت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی غلط کام کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اسے سکون ملتا ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے، دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ کوئی اگر زانی ہے تو وہ زنا کر کے سمجھتا ہے کہ مجھے اسے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، 100% اس کو دھوکہ ہے۔ وہ بیماریوں کے اندر پکڑ میں آ جائے گا، مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا، اسے کوئی سکون نہیں ملے گا۔ اگر کوئی غلط چیز بیچنے والا ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بیچ کر میں اپنا گزارا اچھا کر لوں گا، میں اپنے لیے گھر اور کوٹھیاں اور بنگلے بنا لوں گا، میں سکون والی زندگی میں آ جاؤں گا۔ یاد رکھو، سکون تو دور کی بات، تم اپنے بچوں سے ہی پٹو گے،
باقیوں سے پٹو نہ پٹو، اللہ تمہیں تمہاری اولاد سے ہی پٹوائے گا، تمہاری بیوی سے ہی تمہیں پٹوائے گا، اور تمہارے پڑوسی تمہیں ذلیل و رسوا کریں گے اگر تم نے گناہ نہ چھوڑے تو۔ سمجھ جاؤ، اللہ کی اطاعت پر ہی عزت ہے، ہاں اللہ کی اطاعت میں عزت ہے، اللہ کی ماننے میں عزت ہے، اللہ کی فرما برداری میں عزت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے میں عزت ہے، اور کسی چیزوں میں عزت نہیں رکھی گئی۔ اور سکون بھی صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ دلوں کا سکون صرف اور صرف اپنی یاد کو فرما رہے۔ پیسے میں سکون نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، وہ سکون میں، آپ کو دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ ملا ہوا ہے۔ مال اور دولت اور جائیداد میں کوئی سکون نہیں ہے۔ آج بہت زیادہ کمانے والے وہ بھی پریشان ہیں، یہ پیسے کو کروں گا، یہ پیسہ تو آ گیا، ڈبل کیسے ہوگا، یہ ٹرپل کیسے ہوگا، 4 گنا کیسے ہوگا، 5 گنا کیسے ہوگا، اسی ہی پریشانی میں پھنسا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ اگر ایک بندے کو ایک پورا پھلدار باغ اس کو دے دیا جائے کہ یہ پورا بہت بڑا باغ ہے اور اس کے اندر میوے کے بہت زیادہ درخت لگے ہوئے ہیں، بہت بڑا باغ مل جائے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کو ایک باغ مل جائے بہت بڑا اور وہ سارا پھل سے بھرا ہوا ہو، ہر سال اس کا باغ پھل دیتا ہو، مجھے بتاؤ اب اس کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی؟ وہ تو اسی پھل کو بیچ کر اپنا پورا سال بڑے آسانی سے گزارا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو ایک باغ مل گیا پھر اس کے اندر طمع ہو جائے گی، ایک اور مل جائے، پھر بس اس کے بعد پھر جب اس کو ایک اور باغ مل جائے گا پھر اس کی اور طمع ہوگی، اب 3 ہو جائیں، ایک اور مل جائے، اب 3، جب 3 دے دیے جائیں گے پھر اس کے اندر خواہش ہوگی ایک اور۔ تو خواہش کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہوتی ہیں۔ کتنی سے اچھی گاڑی بھی مل جائے نا، چند دن کے بعد ذہن بنے گا اس کو بیچتا ہوں، اس سے بھی اچھی لیتا ہوں۔ ایک ساتھی کے پاس ملاقات کے لیے گئے، ٹنڈو حافظ شاہ، تو ٹنڈو حافظ شاہ نہیں، جنان سمرو، ملاقات ہوئی تو اس کی دعوت تھی کہیں، وہ اس نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا تو وہ کہنے لگا کہ یہ فلاں سال چل رہا ہے اور یہ اسی سال کے ماڈل کی گاڑی ہے۔ ہم نے ماشاءاللہ کہا کہ میرا مزاج یہی ہے کہ جو سال شروع ہوتا ہے میں اسی سال کے جیسی گاڑی آتی ہے تو میں وہی رکھتا ہوں، پرانی بیچ دیتا ہوں، بس میرا یہ طریقہ ہے اور میں اسی طریقے پر چلتا ہوں۔ جو ابھی 2023 ہے، 2023 ماڈل گاڑی میرے پاس ہوگی، پھر 24 شروع ہوگا تو 23 بیچ کر میں 24 ماڈل کی گاڑی لوں گا، اس کا یہ مزاج ہے۔ لیکن تو بتانے کا مقصد دیکھو، اس کو 1 سال پرانی میں بھی مزہ نہیں آ رہا، اور مزیدار اور اچھی اور اس سے زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے نا، بوڑھا، سفید داڑھی آ جاتی ہے، پھر بھی اس کے اندر 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، کون سی؟ ایک عمر درازی کی آرزو، وہ کہتا ہے ابھی نہیں مرنا مجھے۔ آپ اس کے سامنے کسی بوڑھے آدمی کے سامنے موت کی باتیں تو کرو، وہ چپ کر دوسرا موضوع شروع کریے، کیا شروع کیا؟ وہ مرنا پسند نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے مرنے والا ہوں، لیکن وہ پسند نہیں کرے گا الا ماشاءاللہ کوئی اللہ والا ہو، اللہ کو راضی کیا ہو تو اللہ کے وہ دیدار میں تڑپتا ہوگا کہ جلدی مروں تو اللہ کا دیدار کروں۔ جس طرح یہ یہودی کہتے تھے نا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بہت زیادہ فرما بردار ہیں، اللہ تو ہیں ہی ہمارے، قرآن میں فرمایا نا، یہودی کیسے کہتے ہیں اللہ تو ہیں ہی ہمارے۔ پھر عیسائی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں تم نہیں، اصل تو ہم ہیں اللہ کے، اللہ ہمارے ہیں۔ پھر ان سے ملتے جلتے لوگ یعنی دوسرے مذاہب والے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں تم دونوں غلط ہو، اللہ تو ہیں ہی ہمارے، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا تم سب اگر اپنے دعوے میں ذرا سچے ہو نا تو ایک کام کرو، مرنے کی تمنا کرو۔ اللہ نے قرآن میں ہی فرما دیا ہے کہ تم اگر اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم میرے بیٹے ہو یا تم میرے عزیز ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو میرے تم محبوب ہو تو مجھے دیکھنا چاہتے ہو نا، تو ایک کام کرو تم سب مرنے کی تمنا کرو، تم سب مر جاؤ گے تو تمہاری ملاقات مجھ سے ہو جائے گی۔ اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا تم ہرگز مرنے کی تمنا کرو گے ہی نہیں، تمنا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے جیسے اعمال بد کیے ہوئے ہیں، تم مرو گے تو قیامت تو دور کی بات، قبر میں ہی تمہیں عذاب ہوگا، لہٰذا تم مرنے کی تمنا ہی نہیں کرو گے۔
تو آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک تمنا یہ بڑھ جاتی ہے، عمر درازی کی آرزو، کہ مجھے ابھی مرنا نہیں ہے، ابھی اور زندہ رہنا ہے۔ نمبر 2، مال جمع کرنے کی حرص، مال جمع کرے گا، مال مال اور مال اور مال کٹھا۔ ایک بوڑھا ہو جس کا جو دنیاوی آدمی ہے، ایک ہے دینی آدمی ہے، اللہ والا ہے، صاحب نسبت ہے، دونوں میں ایک فرق ہوگا، آپ چیک کر کے دیکھ لینا، نشانی بتا رہا ہوں آپ۔ جو دنیا دار ہوگا بوڑھا، وہ مال جمع کر کے رکھے گا، وہ بینک میں رکھے، اپنے گھر میں تجوریاں میں رکھے، اپنے کبڑ میں جمع کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا۔ اور جو ضعیف العمر بوڑھا ہوگا، اللہ والا ہوگا، اس کے پاس کچھ بھی جمع نہیں ہوگا، جو آئے گا خرچ کرتا رہے گا، جو آئے گا، جہاں سے ہدیہ آیا دوسرے کو دے دیا، دوسرے کو کھلا دیا، اپنے حلقے والوں کو کھلا دیا، اپنے دوستوں کو کھلا دیا، بس کھلاتا رہے گا، دیتا رہے گا، بانٹتا رہے گا، واپس واپس۔ آپ نشانیاں چیک کر کے دیکھ لینا، آپ کو یہ 100% صحیح لگے گا۔ تو مرنے کی تمنا کوئی نہیں کرے گا، وہ کہے گا اور زندہ اور زندہ اور رہو، اور اسی طرح مال اکٹھا کرتا رہے گا، مال کی حرص۔ تو جتنے زیادہ مال والے ہیں نا وہ بھی پریشان ہیں، وہ پریشان ہیں کہ مال آ تو رہا ہے، اب اس کو ڈبل کیسے کروں، اس کو اور زیادہ کیسے بڑھاؤں، کہاں کہاں رکھوں، کہاں انویسٹ کروں، کہاں کہاں پلاٹ خریدوں۔ وہ دوڑتا رہے گا، تحقیق کرے گا، کہاں کون سی زمین بہت تیزی کے ساتھ مہنگی ہو رہی ہے، تو وہاں جا کے میں اپنا پلاٹ بک کروا لوں تاکہ میرا پیسہ ذرا زیادہ جلدی جمع ہو جائے اور زیادہ بڑھتا چلا جائے۔ وہ پریشان رہے گا، اس کو رات کو نیند بھی نہیں آئے گی، وہ اسی فکروں میں لگا رہے گا، اب یہ مال کیسے بڑھے گا، یہ کیسے کروں۔ تو مال میں کوئی سکون نہیں ہے، سکون صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جو اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، ان کے پاس بھلے پیسہ نہ ہو، ان کے پیروں میں چپل بھلے سادی ہو، انہوں نے کپڑے بھلے سادے پہنے ہوئے ہوں، ان کا حلیہ بھلے سادہ ہو، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں سکون انہی کو ہی حاصل ہوگا۔ ایک بندہ آتا ہے میرے پاس، 2 کروڑ روپے کی گاڑی میں بیٹھ کر دم کرانے آتا ہے، 2 کروڑ کی گاڑی ہے اس کے پاس، وہ اتنا پریشان ہوتا ہے، اتنا پریشان، وہ سب دعا فرما لیں، ذرا بھی جا رہا ہوں، میرا سودا ہونا ہے، میری فلاں زمین ہے، اس کا سودا ہونے والا ہے، دعا فرما لیں وہ میرا سودا ذرا اچھا ہو جائے تو میں آپ کے کمرے میں ایک اے سی لگوا دوں گا۔ میں نے کہا اے سی تمہارے پاس ہی رہے، مجھے اے سی کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ بچپن سے لے کر بغیر اے سی کے پلا ہوں، اے سی کی ضرورت نہیں، اور اے سی میں نیند بھی نہیں آتی۔ اگر کسی کے گھر مہمان بن جاؤں اور وہاں اے سی بھی چل رہا ہو تو نیند ساری رات نیند نہیں آتی۔ ہم پنکھے کے عادی ہیں الحمدللہ، اور بعض دفعہ پوری رات پنکھا بھی نہیں چلتا، سکون سے سو جاتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، ہم اسی کے عادی، اسی میں خوش ہیں الحمدللہ۔ باقی اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خوش ہو گئے تو انشاءاللہ یہ ایسی اس سے بھی اچھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں قبر میں چلیں گی انشاءاللہ، اور اللہ جنت میں مزے دے گا۔ اصل تو وہ ہے، اصل زندگی تو وہ ہے، دنیا تو فانی ہے۔ اے سی والا بھی جا رہا ہے قبر میں، گاڑی میں ایسی ہے وہ بھی قبر میں، اس کو بھی حساب دینا پڑے گا، جتنا مال زیادہ حساب بھی اتنا لمبا طویل ہے، اور جس نے رکھا ہی کچھ نہیں اپنے پاس اس کا حساب کیا ہوگا؟ جو جمع کر کے رکھے جا رہا ہے حساب تو اس کو دینا پڑے گا، اور جس کے پاس لاکھوں کروڑوں آ رہا ہے لیکن وہ خرچ کیے جا رہا ہے، جب رکھ ہی نہیں رہا اپنے پاس تو پھر حساب کا ہے کہاں؟ وہ تو اللہ فرما رہے تو نے سارا میری راہ میں خرچ کیا، اب میں تمہارا حساب کیا لوں؟ اب تو میں تمہیں انعام دوں گا، جا جنت میں ہو، جنت میں یہ تمہارا انعام ہے، جا۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر تقوی اختیار کرو گے، اللہ والے بن کر زندگی گزارو گے تو یاد رکھو اللہ دنیا کے خوفوں سے بہت دور کر دے گا۔ دنیا کے خوفوں میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بیٹھا کر بھی کھلائے گا انشاءاللہ، اللہ کھلا رہا ہے الحمدللہ، کوئی محنت نہیں، بس قال اللہ قال رسول اور دین کی خدمت ہے، اللہ ساری ضروریات پوری کر دیتا ہے، اللہ کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے۔ اپنے بڑوں کے وعدوں پر یقین آتا ہے، اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے۔ آپ بھی بہت سارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہو، دنیا ہے، بہت سارے مسائل کے اندر گرفتار ہوں گے، لیکن اس کا حل بتا دیا آپ کو، اس کا